نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعات، الحمدللہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو 15 روزہ کیمپ اردو قواعد و تحریر میں شرکت کرنے کا جو موقع دیا گیا ہے اس سے ہمیں بہت ہی استفادہ ہوا ہے۔ ہم نے یہاں پر یعنی اس کلاس میں اردو کے قواعد، اچھی تحریر اور اردو زبان سیکھی۔ اس میں ہمارے استاد مولانا آفتاب حاجی صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے اور مولانا صاحب کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں محبت و شفقت سے پڑھایا اور تحریر کا طریقہ بتایا، جس سے ہم پہلے نامانوس تھے اور ہمیں اس کلاس میں شرکت ہو کر بہت سی چیز سیکھنے کو ملی۔ میں آج یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں سے ہمیں جو علم استاد نے دیا ہے اس علم کو ہم بھی صرف اپنے تک محفوظ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس علم کو، اردو زبان کی شان کو، ہمارے استاد کی ہر ایک بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں، حوصلے بھی ان کے کئی بار پست ہوتے ہیں، لیکن ارادوں میں وہ ہر بار مدمست ہوتے ہیں۔ میں نے اس 15 روز کیمپ میں کافی کچھ سیکھا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں اردو تو لکھ لیتی تھی مگر اس کے لکھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا۔ ماشاء اللہ اس کیمپ کے ذریعے اردو لکھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اردو تحریر پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ دیگر تحریر کو ترجیح دیتے ہیں اسی طرح اردو تحریر پر بھی زیادہ ترجیح دینی چاہیے اور اس طرح کا کیمپ اور لگنا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ ہم لوگوں کی زبان ہی اردو زبان ہے اور اردو زبان خوبصورت زبان ہے۔ جس طرح ہماری زبان خوبصورت ہے اسی طرح ہماری تحریر بھی خوبصورت ہونی چاہیے اور تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے اردو کے صحیح لکھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج میں بےحد خوش ہوں کہ میں نے اس درسگاہ سے بہت کچھ سیکھا اور اردو قواعد اور تحریر سیکھا اور بول چال وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر کی ہمت و حوصلہ دے گی۔ 15 دن کا کام تھا جو بہت ہی اچھا تھا اردو تحریر کا، انشاءاللہ آگے بھی ہونا چاہیے ہم لوگوں کے لیے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہماری زبان اردو زبان ہے اور ہماری زبان ہی بہتر نہ ہو تو اسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پہلے ہم لوگ لکھ تو لیتے تھے پر ہمیں صحیح طریقہ معلوم نہ ہوتا تھا، پر جو اب کی اس کیمپ سے ہمیں معلوم ہوا اور ہم انشاءاللہ اس کیمپ میں جو بتایا گیا تحریری طریقہ سکھایا گیا، اس کیمپ کے ذریعے ہم اپنی تحریر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعات، میں اس درس سے پہلے یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا درس ہو جہاں میں مستفید ہو سکوں، اور آج الحمدللہ ہمارے استاد آفتاب عالم غازی صاحب نے درسگاہ افتتاح کر کے ہم سب پر بڑا احسان و کرام کیا اور میں بےحد خوش ہوں کہ میں اس درسگاہ سے بہت کچھ سیکھا۔ اردو تحریر اور قواعد، بول چال وغیرہ، شعر و شاعری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے دربھنگہ شہر میں مہد الطیبات جیسا لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے جس میں 15 روز اردو قواعد و تحریر کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں ہم طالبہ کو اردو قواعد و تحریر سیکھنے کا موقع ملا جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ جب یہ کورس رکھا گیا تو ہمیں اردو لکھنے اور بولنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ ہماری زبان اردو زبان ہے اور ہم اس پر محنت نہیں کرتے ہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں تو کس پر کرتے ہیں؟ ہندی پر کرتے ہیں، انگلش پر کرتے ہیں۔ ہماری زبان اردو زبان ہے اور ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اردو میں زبر زیر پیش نہیں لگا رہتا ہے، اسی لیے ہم کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے معاہدہ ہوتا ہے تو لوگ اسے معاہدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح معاشرہ ہوتا ہے تو معاشرہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں اردو قواعد و تحریر کے پروگرام میں شامل ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم صحیح طریقے سے اردو بول پاتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ زبان اظہار رائے کا سب سے حسین اور بہترین ذریعہ ہے، اور ہماری زبان اردو ہے، لہٰذا ہماری اظہار رائے کے لیے اردو بہت ضروری ہے۔ لوگ اردو زبان کو نہایت آسان سمجھتے ہیں، عام فہم لوگ سمجھتے ہیں چونکہ ہم اردو بول رہے ہیں اس لیے بطور مضمون یہ مشکل ہی نہیں، لیکن جب اردو زبان لکھنے کی بات آتی ہے تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہر انگریزی زبان میں اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر اردو بولنے والا اردو زبان میں اچھا نہیں ہوتا۔ اور ہاں یہ بات بھی جان لے کہ زبان مشکل نہیں ہوتی، زبان کو دلچسپ طریقے سے سکھایا جائے تو وہ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں جن کی مادری زبان عربی اور انگریزی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے اپنے ادارہ معہد الطیبات میں 15 روزہ اردو تحریر و قواعد کے نام سے ایک کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ہمارے استاد محترم نے اردو زبان کی بقا و ارتقاء کے لیے اردو قواعد و انشاء اور خودخطی کی تربیت فرمائی۔ کیمپ میں اردو کی تاریخ، خوبصورتی اور بقا کی بنیادی وجہوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اردو زبان عربی اور فارسی دو عظیم زبانوں اور بڑے صغیر کی مجموعی زبانوں کے اعتبار سے دنیا کی تیسری سب سے بڑی زبان ہے۔ اردو زبان وہ پیاری زبان ہے جس سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ پاک اس عظیم زبان کو قائم و دائم رکھے اور اس زبان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں معہد الطیبات سے مؤدبانہ و عاجزانہ درخواست ہے کہ اس طرح کے کیمپ اور منعقد کرے تاکہ اردو کی قدر و منزلت میں چار چاند لگ جائے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے، فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے، سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں آصفہ پروین کو کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن